جب حضرت علی شہید ہوئے، حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ادھر حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے، شام میں، مصر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے۔ دونوں خلیفہ اور دونوں حاکم وقت مدعی ہیں، دونوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں نے بیعت کی، اور ایک عظیم لشکر، عظیم جماعت ہے۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ 70,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی، اسی طرح ہزارہا لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب یہ دو جماعتیں تھیں، یہ دونوں گروہ تھے، یہ دونوں لشکر تھے، حالات پہلے ہی سے کشیدہ چلے آ رہے تھے، جنگیں آپس میں پہلے سے چلی آ رہی تھیں۔ ایک وقت آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، سیدنا امیر معاویہ کا لشکر آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں، اے امیر معاویہ، آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا حسن کا لشکر کتنا بڑا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لشکر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بڑے بڑے عظیم پہاڑ ہوں، پہاڑوں کی مانند لشکر آپ کا ہے، پہاڑوں کی مانند لشکر سیدنا حسن کا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ دونوں گروہ، دونوں لشکر اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اے امیر معاویہ، اگر یہ لشکر، یہ گروہ آپس میں ٹکرا گئے، اللہ کی قسم ہے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ سیدنا امیر معاویہ فوراً فرماتے ہیں، اے عمر، اگر یہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا گئے، دونوں گروہ آپس میں لڑے، یہ ان کو قتل کریں گے اور وہ ان کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کے ختم ہو جائیں گے۔ اے عمر، مجھے بتاؤ پھر مسلمانوں کی عورتوں کا کیا بنے گا، مسلمانوں کے بچوں کا کیا بنے گا، مسلمانوں کے کمزوروں کا کیا بنے گا، امت مسلمہ کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ گویا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ پھر بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو صحابہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے بھیجا۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عامر، عبد الرحمن بن سمرہ سیدنا امیر معاویہ دونوں کو بلاتے ہیں اور بلا کے فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور سیدنا حسن کے پاس جاؤ اور حضرت حسن کے ساتھ صلح کی بات چلاؤ، اور میں تمہیں اختیارات دیتا ہوں کہ جو سیدنا حسن مطالبہ کریں، سیدنا حسن جو بھی شرط رکھیں، ساری کی ساری شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہو جانا، تمہیں فل اختیار دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عامر، عبد الرحمن بن سمرہ، تم دونوں کو مکمل اختیارات ہیں کہ جو حضرت حسن فیصلہ کریں، جو صلح کی شرط رکھیں، ہر صلح کی شرط قبول کر لینا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں شخصیات گئیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور حضرت حسن سے جا کے صلح کی بات کی۔ حضرت حسن نے فرمایا، میں جو شرائط پیش کروں گا کیا تم میری شرائط قبول کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، آپ جو بھی شرط رکھیں آپ کی ہر شرط قبول ہے، آپ جو بھی اپنا مطالبہ رکھیں آپ کا ہر مطالبہ قبول ہے، ہم اس کے ضامن بنتے ہیں کہ آپ کی ہر شرط کو مانا جائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرائط رکھیں اور چند شرائط رکھ کے فرمایا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا حاکم مانتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اللہ کے نبی نے وہ جو کم و بیش 34-35 سال پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے درمیان مسلمانوں کے دو لشکروں میں صلح کروائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور دونوں لشکروں میں صلح ہوئی۔ اور آگے سنیں، جب صلح ہوئی 41 ہجری میں یہ صلح کا واقعہ پیش آیا۔ 41 ہجری میں صلح ہوتے ہی پوری امت مسلمہ میں ایسا اتحاد، ایسا اتفاق اور ایسا بھائی چارہ پیدا ہوا، تاریخ نے اس سال کو کہا ہے عام الجماعہ۔ عام الجماعہ کا معنی اتحاد کا سال، یکجہتی کا سال، بھائی چارے کا سال، اختلافات کے ختم ہونے کا سال، انتشار کے ختم ہونے کا سال۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 20 سال تک بلا شرکت غیر پورے عالم اسلام کے حکمران رہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمرانی کو آپ کی پوری زندگی میں حضرت حسن نے بھی قبول کیا، حضرت حسین نے بھی قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنے نبی کی زبان نبوت سے پیشین گوئی کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں، مسلمانوں کے دو لشکروں میں صلح کروائے گا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیشین گوئی کا 100% مصداق بنے۔